اچھا، عرض یہ کرنی تھی آغا صاحب کہ ایک دفعہ پہلے بھی آپ کے ساتھ نشست ہوئی ہے اور اس میں ہم نے آپ کے سے کچھ مرجعیت کے حوالے سے سوالات کیے تھے. جی آج سر. میں خالصتاً تقلید کے حوالے سے دو چار سوالات آپ سے کرنا چاہتا ہوں. جی سر. اگر آپ کی اجازت ہوگی تو میرے 3 سوالات ہیں. تینوں سوالات اکٹھے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں یا ایک ایک کر کے پیش کروں، جیسے آپ حکم آپ کریں گے. جیسے آپ کی مرضی، جیسے آپ کی مرضی ڈاکٹر صاحب. اچھا، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ ایک حدیث ہے جو ہم پڑھتے ہیں، احتجاج تبرسی میں بھی یہ حدیث ہے اور ہر مجتہد کی توضیح المسائل میں بھی مل جاتی ہے، جس میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ فقہا میں سے ایسے افراد جن میں یہ کوالٹیز ہوں ان کی تقلید کرو. ان کی تقلید کی طرف ہمیں ایڈوائز کیا گیا ہے کہ ان کی تقلید کرو. یہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے جو احتجاج تبرسی میں ملتی ہے ہمیں. جی سر. اگر یہ حدیث صحیح تو پھر اس حدیث کے ہوتے ہوئے آپ کی جتنے بھی دلائل ہیں ان دلائل کی پھر کوئی حیثیت باقی نہیں رہ جاتی، کیونکہ ہمارے لیے امام کا قول سب سے مطلب اول ہے. امام نے جو فرما دیا ہے ہم نے تو پھر اسی کی بات ماننی ہے. اور اگر یہ حدیث ضعیف ہے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ اس حدیث میں کیا ضعف ہے، کیوں یہ حدیث ضعیف ہے، کس وجہ سے اس کو ہم ضعیف کہیں گے. اوکے، اگر آپ اس کا جواب چاہتے ہیں تو دیکھیں، اس کا جواب تفصیل سے بھی دیا جا سکتا ہے. تو کیونکہ یہ حدیث بڑا اہم حدیث ہے، تو آپ کو، تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سنائی دے، آپ دوسرا تیسرا سوال بھی کر دیں تاکہ پھر میں آپ کو جانے دوں، تاکہ آپ اچھی طرح سے سن لیں تسلی سے، کیونکہ اس طرح آپ کے لیے سننا مشکل ہے. جی بسم اللہ کریں. دوسرا سوال کیا؟ دوسرا بسم سوال اللہ. میرا یہ تھا کہ اگر ہم تقلید نہیں کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پھر ہمیں خود ہی قرآن اور حدیث کا اتنا علم حاصل کرنا پڑے گا کہ ہم خود قرآن اور حدیث سے استنباط اور استخراج کر سکیں. لیکن دور جدید میں لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے. لوگ دنیا داری میں مشغول ہے، نوکری ہے، کاروبار ہے، دیگر دنیاوی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں، لوگوں کے پاس اتنا ٹائم نہیں کہ وہ قرآن اور حدیث کا اس حد تک مطالعہ کریں، اتنا ڈیپلی جائیں اور ایسے وہ علوم جو قرآن اور حدیث سے استنباط اور استخراج کرنے کے لیے ضروری ہیں ان سب کا علم حاصل کریں. تو ایسی صورت میں ہمارے پاس دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے کہ یا تو ہم وہ سارے علوم حاصل کریں یا پھر ہم تقلید کر لیں، کیونکہ ہمیں سمپلی وہاں سے مسائل جو ہے نا وہ آسانی سے مل جاتے ہیں. جی سر. نمبر 3. اور تیسرا میرا سوال ذرا سخت ہے، مجھے امید ہے کہ آپ اس کو برا نہیں مانیں گے. اس کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ چونکہ آپ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اور امریکہ جو ہے وہ ایران کا مرجعیت کا اور تقلید کا مخالف ہے، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ اس نظام مرجعیت کی وجہ سے تشیع ایک مضبوط پوزیشن میں، مضبوط قوت میں. تو آپ امریکہ میں چونکہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس لیے آپ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر امریکہ کے لیے استعمال ہو رہے ہیں اور امریکی مفادات کا تحفظ کرتے ہوئے مرجعیت کے خلاف اور تقلید کے خلاف بات کرتے ہیں. اوکے، سمجھ گئے. ہم آپ کے تینوں سوالوں کے جواب دیتے ہیں. تھینک یو ڈاکٹر صاحب، بہت مہربانی آپ. تھینک یو سر، اللہ آپ کو عزت دے. اوکے، ان کے پہلے سوال کا جواب یہ ہے میرے محترم ناظرین، جو حدیث تفسیر امام حسن عسکری علیہ الصلاۃ والسلام میں ہے. ایک تو دلالت اس کی کیا ہے، پھر دلالت کے ساتھ اس کی سند جماعت مجتہدین کے ساتھ کیا. میرے نزدیک تو یہ حدیث صحیح ہے. جماعت مجتہدین کے نزدیک البتہ یہ حدیث ضعیف ہے. حدیث ضعیف ہے. اور آپ کی خدمت میں عرض کروں، کیونکہ جماعت مجتہدین خود کہتے ہیں، یہ بات اچھی طرح سے رکھیں کہ ایک عام شیعہ آدمی جو ہے وہ قرآن و سنت سے کوئی بھی فرعی مسئلہ استنباط نہیں کر سکتا. قرآن و سنت سے کوئی بھی فرعی مسئلہ استنباط نہیں کر سکتا، کیونکہ حدیث کی متن کو سمجھنے کے لیے اور حدیث کی صحت کو سمجھنے کے لیے ان دونوں کے لیے اجتہاد کی ضرورت ہے. اور مقلد جو شخص عام آدمی ہے وہ اجتہاد سے عاری ہے، اجتہاد سے اس کے ہاتھ خالی ہیں. نہ وہ کبھی کہہ سکتا ہے کہ حدیث صحیح ہے. اس کو وہ کیسے پتہ چلا کہ وہ اس کو حدیث صحیح ہے؟ وہ تو کسی اور کی تقلید کرے گا کہ وہ فلانے نے کہہ دیا کہ صحیح ہے تو صحیح ہے، فلانے نے کہہ دیا یہ غلط ہے تو غلط ہے، یا ضعیف ہے تو ضعیف ہے. یا اس کی متن بھی وہ
نہیں سمجھ سکتا. اسی لیے تو وہ کہتے ہیں تقلید ضروری ہے, کیونکہ حدیث کی صحت اور حدیث کا جو دلالت ہے اس کو سمجھنے کے لیے تقلید کی ضرورت ہے, اجتہاد کی ضرورت ہے, اجتہاد کی ضرورت ہے. اور ہم بات ہو رہی ہے عام آدمی کی, تو لہذا اس حدیث سے عام آدمی کے لیے قیامت تک آپ تقلید ثابت نہیں کر سکتے. کیوں ثابت نہیں کر سکتے؟ کیونکہ فرض یہ ہے کہ آدمی عام آدمی ہے, اور عام آدمی کیونکہ وہ مجتہد نہیں ہے, لہذا وہ نہ اس حدیث کے صحت کو حاصل کر سکتا ہے کہ حدیث صحیح ہے, اور نہ اس کے لیے یہ بات ثابت ہو سکتی ہے کہ یہ حدیث کہہ کیا رہا. یہ بات سمجھ آئی؟ تو یہ حدیث جماعت مجتہدین کا مبنا اتنا بے وقوفانہ, اتنا احمقانہ ہے کہ انہوں نے اپنے لیے یعنی اپنے لیے اجتہاد تقلید کو عوام کے لیے ثابت کرنے کے لیے قرآن و سنت سے ہمیشہ کے لیے اپنے دروازے بند کیے ہیں. پہلی بات یہ. دوسری بات, اب یہ باتیں سب بکواس ہے جماعت مجتہدین کے, ہم ان باتوں کو نہیں مانتے, اور آپ یہ بدیہی باتیں ہیں کہ باتیں غلط ہیں. ہمارے نزدیک یہ حدیث صحیح ہے, مجتہدین کے نزدیک یہ حدیث غلط ہے. لیکن اس حدیث کا محتوا کیا ہے؟ اگر ہم کہہ دیں یہ حدیث کا محتوا کیا ہے, پہلے ہم اس کے محتوا پہ بات کر رہے ہیں, پھر آپ کو بتائیں گے کہ مجتہدین تقریباً سب بالاجماع تقریباً کہتے ہیں حدیث ضعیف ہے. اچھا, تقریباً بالاجماع, اور جو اہم مجتہدین ہیں موجودہ دور کے. حدیث کا متن یہ نہیں کہہ رہا میرے محترم ناظرین. اب میں نے اس کے متعلق, اس حدیث کے متعلق تقریر کی ہے اسی سیریز میں, جو تقلید والی سیریز ہے. اگر آپ اس میں دیکھ لیں آپ کو اچھی طرح سے پتہ چل جائے گا اس حدیث کا محتوا کیا. ملاحظہ فرمائیے, یہ کتاب ہے کتاب تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام, چھاپ مدرسۃ الامام المہدی علیہ السلام. یہاں پر ملاحظہ فرمائیے, آپ کی خدمت میں صفحہ نمبر 298 میں یہ حدیث شروع ہوتی ہے. صفحہ نمبر 298 میں قول اللہ عز و جل, اللہ تعالیٰ کا ایک فرمان ہے سورہ مبارکہ بقرہ میں, آیت نمبر ہے 78 اور 79. ایک منٹ, یہ میں اس کو کلر چینج کر دوں. آیت یہ کہہ رہی ہے بھائی, وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ, یہود و نصارہ میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں جو ان پڑھ ہیں. یہود و نصارہ میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں ان پڑھ ہیں. لا يعلمون الكتاب الا امانی, وہ تورات و انجیل کو نہیں سمجھتے مگر ان کو کچھ وہم و گمان ہے کہ تورات میں یہ لکھا ہوگا, انجیل میں یہ لکھا ہوگا. ان کو خود نہیں پڑھ سکتے, وہ ان پڑھ لوگ ہیں. وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ, صرف ان کے پاس کیا ہے؟ تصورات ہیں کہ تورات میں یہ ہوگا, خود پڑھ نہیں سکتے تورات کو. اچھا, فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ. تو علماء یہود و نصارہ انہوں نے کیا کیا؟ تورات و انجیل کو چینج کیا. کس طرح چینج کیا؟ یہ حدیث اسی کے متعلق بات کر رہا ہے کہ انہوں نے تورات و انجیل میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کی نشانیاں ہیں اور ائمہ اطہار علیہ السلام کی نشانیاں تورات و انجیل میں, ان کو چینج کیا ہے تاکہ ان کے عوام مسلمان نہ ہو جائیں, شیعہ نہ ہو جائیں, تاکہ ان کے جو مرید ہیں, پیروکار ہیں, ان سے تحفے ملتے ہیں, ہدایہ ملتے ہیں, وہ مسلمان نہ ہو جائیں, شیعہ نہ ہو جائیں. تو انہوں نے اس کو چینج کیا ہے. تو جب تورات یہ پڑھتے ہیں عوام کے لیے, کیا ان کو سناتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخر الزمان میں ایک پیغمبر آئیں گے, ان کا نام احمد ہوگا, وہ نام چینج کر کے کوئی اور نام بتائیں گے. قد مثلا درمیانہ ہوگا, لکھ دیں گے, ادھر سے پڑھ لیں گے تورات سے کہ قد ان کا بڑا لمبا ہوگا. سب جھوٹی باتیں. وہ مثلا اس شہر میں آئیں گے, وہ کسی اور شہر کا نام لیں گے, ٹھیک ہے نا, تاکہ وہ عوام کو یقین ہو جائے کہ یہ پیغمبر وہ پیغمبر نہیں ہے. اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس پیغمبر کے وصی نہیں ہے جن کی بشارت کس نے دی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے دیا, انبیاء سلف نے دیا. اچھا, یہ کس لیے کرتے ہیں اس کام کو؟ لیشتروا بہ ثمنا قلیلا, تاکہ دنیا میں ان کو کوئی منفعت ہو, ان یہود و نصارہ کے علماء کو دنیائی منفعت ہو. فویل لہم مما کتبت ایدیہم وویل لہم مما یکسبون. تو ان پر جو وہ قرآن جو تورات و انجیل کو چینج کر کے لکھتے ہیں, اللہ کی لعنت ہے ان پر چینج کرنے پر, اور اللہ کی لعنت ہے جو پیسے ان کو ملتے ہیں اس پہ بھی اللہ کی لعنت. اس حدیث کی شرح میں, اس حدیث کی تفسیر میں امام حسن عسکری علیہ السلام نے فرمایا, دیکھیں یہاں پر آپ کو میں کیوں یہ حدیث جو ہے نا ایک لمبی حدیث ہے. وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِلنَّفْسِ حَافِظًا لِدِينِ مُخَالِفًا لِهَوَى مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوهُ. یہ ایک بہت لمبی حدیث ہے, یہ اس کا ایک ٹکڑا ہے, یہ فقرہ. اس کا جو ما قبل ہے وہ بہت واضح قرینہ ہے کہ اس میں جو لفظ تقلید ہے اس سے کیا مراد ہے.
اس حدیث شریف میں جو لفظ تقلید ہے اس سے کیا مراد ہے. دیکھیں یہاں پہ بات ہو رہی ہے تلاوت تورات، تلاوت انجیل کی. یعنی تورات کس کا کلام ہے؟ تورات کلام ہے موسیٰ علیہ السلام کا ہے. انجیل کس کا کلام ہے؟ عیسیٰ علیہ السلام اور انبیاء سلف جو گزرے ہیں ان کی کلام کو عوام تک سنانے کی بات ہو رہی. یہاں پر اسی فعل کو جو عوام اپنے علماء سے سنتے ہیں، یہود اپنے علماء سے کیا سنتے ہیں؟ وہ تورات پڑھ کے سناتے ہیں، انجیل پڑھ کے سناتے ہیں. اسی کو تقلید کہا گیا ہے. تقلید اچھی طرح سے جان لیں کہ اس حدیث میں جو لفظ تقلید آیا ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے علماء کے آراء، علماء کے فتاوا کو سننا، اس کو قبول کرنا، اس کو عمل کرنا. جو تقلید مصطلح ہمارے دور میں ہے، جو ہمارے دور میں تقلید مصطلح ہے جس کو ہم تقلید کہتے ہیں، وہ کس چیز کا نام ہے؟ ایک عالم اپنی رائے کا اظہار کرتا ہے، وہ قرآن نہیں پڑھتا آپ کو، وہ آپ کو سنت نہیں سناتا، وہ اپنی رائے کا، اپنے فتوے کا اظہار کرتا، آپ کو فتویٰ سناتا ہے. یہ اس کا فتویٰ، یہ اس کا جو رائے ہے، آپ اس کو سنتے ہیں، اس کو اخذ کرتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، اس کا نام تقلید ہے. اس حدیث شریف میں اچھی طرح سے یاد رکھو تقلید اس معنوں میں نہیں آیا ہے. تقلید کن معنوں میں آیا ہے؟ اخذ روایت کے معنوں میں آیا کہ یعنی علماء یہود تورات پڑھتے ہیں، عوام یہود تورات اپنے علماء سے سنتے ہیں اور اس کو اخذ کرتے ہیں اور اس کو قبول کرتے ہیں. اس کو تقلید کہا گیا ہے. اخذ روایت کو تقلید کہا گیا ہے. سمجھ میں آ رہی بات آپ کو؟ یہ تقلید مصطلح کی بات نہیں ہو رہی ہے. اسی طرح تو اس لیے وہاں پر جب کہا گیا وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَّهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ، وہ مجتہد کی بات نہیں ہو رہی ہے، وہ روات احادیث کی بات ہو رہی ہے کہ کس راوی حدیث سے ہم حدیث اخذ کریں. راوی حدیث اگر دنیا دار ہے، جھوٹا ہے، فراڈی ہے، فرمایا کہ اس سے اخذ نہ کرو. کس راوی حدیث سے اخذ کرو؟ اس راوی حدیث سے حدیث اخذ کرو، اس راوی حدیث سے حدیث اخذ کرو جس میں یہ صفات ہیں جو امام علیہ السلام نے بتائیں، وہ بھی میں آپ کو بتا دوں. اچھا دیکھو، اب میں پورے حدیث کو آپ کی خدمت میں ابھی نہیں پڑھتا، اس میں بہت ٹائم لگے گا، ایک 1.5 گھنٹے لگیں گے، لیکن میں اس میں سے کچھ فقرے آپ کی خدمت میں پڑھ کے سناتا ہوں کہ تقلید کس کو، یہاں پہ تقلید کا کیا مطلب ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کے جو تورات ہے اس کو نہیں جانتے. جو عوام یہود تھے اس زمانے میں ان پڑھ لوگ تھے، وہ تورات پڑھ تو نہیں سکتے تھے، تورات صرف علماء پڑھتے تھے، تو تورات کو وہ نہیں پڑھ سکتے. ان کے پاس صرف کیا ہے؟ الا امانی الا ان يقرأ عليهم ويقال لهم ان هذا كتاب الله وكلامه لا يعرفون ان قرئ من الكتاب خلاف ما فيه. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو خود پتہ نہیں ہے کہ تورات میں کیا لکھا ہے. ان کو اگر کہہ دیں کہ اب یہ تورات ہے، یہ اللہ کا کلام ہے اور اس میں یہ لکھا ہے، اور آپ غلط پڑھتے جائیں، اگر آپ کو یہودی عالم ہے، ان کو وہ عوام کو نہیں پتہ چلتا. اچھا، انہم الا یظنون ای ما یقول لهم رؤساؤهم من تکذیب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ فی نبوته و امامت علی سید عترتہ، کہ ان کے علماء جو جھوٹی نشانیاں بتاتے ہیں، ان کو جو اصلی نشانیاں ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، امیر المؤمنین علیہ السلام کی، اہل بیت علیہ السلام کی نہیں بتاتے، جھوٹی نشانیاں بتاتے ہیں. اور وہم یقلدونہم، اور وہ ان کی کیا کرتے ہیں؟ تقلید کرتے ہیں. یہ انہی علماء کی تقلید کر رہے ہیں. تقلید کا کیا مطلب ہے یہاں پر میرے محترم ناظرین؟ اس حدیث میں اچھی طرح سے جان لو، تقلید سے مراد اخذ روایت ہے. تقلید سے مراد کیا نہیں ہے؟ تقلید سے مراد اخذ فتویٰ نہیں ہے. مع انہ محرم علیہم تقلیدہم، حالانکہ ان پر حرام ہے کہ ان علماء کی تقلید کرے. کیوں حرام ہے؟ پھر امام علیہ السلام بتاتے ہیں کہ عوام کو پتہ تھا کہ یہ علماء دنیا دار ہیں، یہ علماء گنہگار ہیں، یہ علماء فاسق ہیں، یہ علماء مثلا پیسے، وہ اپنے ان کے جو ڈونیشن ہوتا ہے اس سے پیسے چراتے ہیں، اپنے اقربا کو پیسے دیتے ہیں، وہ جو غریب لوگ ہیں ان کو محروم رکھتے ہیں. تو عوام کو جب پتہ ہے کہ یہ فراڈی ہیں، یہ فاسق ہیں، تو ان کی تقلید ان پر حرام ہے. یہ تقلید کس کی بات ہو رہی ہے؟ حدیث کو اچھی طرح سے پڑھ لیں. وہ تقلید اس تقلید کی بات نہیں ہو رہی ہے جو تقلید آج کل اس معنوں میں استعمال ہوتا ہے. ایک اور یہ اخذ روایت کی بات ہو رہی ہے. اچھا، میں آپ کی خدمت میں عرض کروں یہاں پر کہ جماعت مجتہدین کے ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں، ان کا نام ہے شیخ مرتضی الانصاری رحمۃ اللہ علیہ. ان کو کہتے ہیں مجتہدین حضرات شیخ اعظم کہتے ہیں. یہ سیستانی وستانی ان کے سامنے جو ہے نا، ان کے ایک انگلی کے برابر بھی نہیں، ایک ناخن کے برابر بھی نہیں. شیخ مرتضی انصاری 200 سال پہلے گزرے، بہت بڑے مجتہد گزرے.
یہ ان کی کتاب ہے التقلید، تقلید للشیخ العظم استاد الفقهاء والمجتہدین الشیخ المرتضی الانصاری، جلد نمبر 1. یہ کتاب چھپی ہے ایران میں سنہ 1415 ہجری قمری میں. اچھا، یہاں پر ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 41. فإن المراد بالتقليد في ذلك نذير قوله فللعوام أن يقلدوه مع أنه في مقام تجويز أخذ الخبر والحكاية عن العلماء. یہ فرماتے ہیں کہ للعوام ان يقلدوه میں تقلید کا کیا مطلب ہے؟ المراد من التقلید، مراد تقلید میں سے تجویز و اخذ الخبر، کہ اخذ الخبر، خبر بولتے ہیں حدیث کو، کہ حدیث کس سے ہمیں اجازت ہے کہ ہمیں اس سے حدیث قبول کریں، کیسے عالموں کو اس سے حدیث ہمیں لینی چاہیے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے. وَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَانِعِ النَّفْسِ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا، عوام اس کی تقلید کریں. عوام اس کی تقلید کریں کیا؟ ایسے عالم سے حدیث اخذ کریں. وَالْحِكَايَةُ عَنِ الْعُلَمَاءِ، اخذ الخبر والحکایہ عن العلماء، ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے اخبار، علماء سے مراد ائمہ اطہار علیہم السلام، ان سے جو اخذ کیا جاتا ہے، ان سے ان کے جو فرامین ہیں. ایک اور بھی آپ کو قول دکھاؤں، یہ کتاب ہے نہایت الدرایہ فی شرح الکفایہ، تألیف الشیخ محمد حسین الاصفہانی. شیخ محمد حسین اصفہانی آیت اللہ خوئی کے استاد تھے، آخوند صاحب کفایہ کے شاگرد تھے، اور اپنے زمانے کے مراجع میں سے تھے، اور ان کی آراء نہایت دقیق ہوتے ہیں. اور یہ آپ کی خدمت میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ ان افراد میں سے ہیں کہ اگر کوئی مرجع درس خارج دیتا ہے تو ان کے لیے بڑی عزت کی بات ہوتی ہے، بڑی احترام کی بات ہوتی ہے کہ اگر وہ اپنے درس خارج میں شیخ محمد حسین اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو کمپانی کے لقب سے بہت مشہور ہیں حوزے میں، اگر ان کو، کیونکہ ان کے والد صاحب کسی برٹش کمپنی میں ملازم تھے، ان کی وفات بھی زیادہ پرانا نہیں ہے، کوئی 80 سال پہلے گزرے ہیں، یہ انگریزوں کے زمانے میں کسی کمپنی میں کام کیا، ملازمت کی، تو ان کو کمپانی کہتے ہیں. تو یہ بیچارے تو یہ بہت بڑے مجتہد گزرے ہیں، پوئی صاحب کے استاد تھے. تو مجتہدین کے دروس خارج میں ان کی عزت کی بات ہے کہ ان کا کوئی قول وہ سمجھ سکیں اور نقل کر سکیں. یہ ان کی کتاب نہایت الدرایہ فی شرح الکفایہ المجلد الثالث. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 467 میں فرماتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کے زمانے میں فتویٰ کس طرح سے ہوتا تھا. فتویٰ كانت في الصدر الأول ان الافتاء كان في صدر الاول بنقل الخبر. فتویٰ جو ہے نقل حدیث کے ذریعے ہوتا تھا، پرانے علماء اپنے آراء ظاہر نہیں کرتے تھے. اچھا، ومنه تعرف ما في الاستدلال بقوله عليه السلام في للعوام ان يقلدوا. جب آپ کو یہ پتا چلا کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے زمانے میں فقہ تو تھی نہیں، ائمہ اطہار کے علیہ السلام کے زمانے میں فتویٰ نقل حدیث فتویٰ ہوتا تھا، نقل حدیث. تو اب اگر یہ پتا چلا فللعوام ان يقلدوا بھی پتا چل جائے گا. واما من كان من الفقهاء صانع لنفسه فللعوام ان يقلدوا. جب فتوی تو اس سے کیا مراد بن جاتا ہے؟ ہاں وہ خود فرماتے ہیں فإن قبول الأخبار من غیر دلیل على المخبر به يصدق عليه التقلید عرفا كما يدل عليه مورد هذا الخبر فراجع. کہتے ہیں کسی کے حدیث کو قبول کر لینا، ایک عالم پہ آپ بھروسہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کو حدیث آپ کو سنا لیتا ہے، جیسے امام علیہ السلام نے فرمایا اس کی 4 نشانیاں. عالم ایسا ہونا چاہیے صائنا لنفسه، وہ خود حرام سے بچتا ہے اپنے آپ، وہ آتش جہنم سے اپنے آپ کو بچاتا ہے. حافظا لدین، دیندار آدمی ہے. مخالفا لہوا، ہوائے نفس کا مخالف ہے، زاہد آدمی ہے. مطیعا لامر مولا، بالکل اہل بیت علیہ السلام کا تابع پیروکار ہے. اگر ایسے عالم آپ کو ملے تو اس کے حدیث کو آپ قبول کر لو، اس سے حدیث سیکھ لو. وہ جو کہہ دے یہ حدیث ہے تو تم اس پہ شک نہ کرو، لیا کرو اس کی حدیث کو. سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ کہ یہ فرماتے ہیں اسی کو تقلید کہا گیا ہے. فإن قبول اخبار الغیر من غیر دلیل علی المخبر به يصدق علیہ التقلید، يصدق علیہ التقلید، کہ اگر کوئی آپ کو حدیث سناتا ہے، ٹھیک ہے نا، اور آپ نے خود اس حدیث کی صحت کا احراز نہیں کیا کہ آپ خود تحقیق کرو یہ حدیث صحیح ہے یا نہیں، عالم پہ آپ نے بھروسہ کیا، اسی کو تقلید کہا گیا. اچھا، مزید آپ کی خدمت میں یہ کتاب ہے بدایت الوصول فی شرح کفایت الاصول تألیف آیت اللہ الشیخ محمد طاہر آل شیخ راضی. یہ بھی جو ہے نا خوئی صاحب کے ہم دور تھے، یہ بھی نائینی اور محمد حسین اصفہانی ان لوگوں کے شاگرد تھے، یہ غازی عراقی کے شاگردوں میں سے تھے. سنہ 1980 کے قریب ان کی وفات ہے. بہت بڑے عالم تھے نجف اشرف میں. اچھا، خوئی صاحب کے اقران میں سے
یہ کتاب جلد ہے نمبر 9 بدایت الوصول فی شرح کفایت الوصول. یہاں پر صفحہ نمبر 337 میں فرماتے ہیں بلی ومورد روایات التقلید ہی نقل الروایہ. تقلید کی جو روایت ہے، اور تو ایک روایت ہی نہیں تقلید کی، صرف ایک ہی روایت ہے فللعوام ان یقلدوا. اس کا کیا محل ورود کیا ہے؟ اس سے مقصود کیا ہے؟ نقل روایت ہے، اس سے نقل روایت ہے. فللعوام ان يقلدوا والتأمل في الحديث بطوله يظهر منه أن مورده أيضا نقل الرواية. وإن المراد من قوله عليه السلام أن يقلدوه هو أن يرجعوا إليه في مقام النقل ويأخذوا بنقله. اگر آپ تأمل کریں اس عبارت میں فللعوام ان يقلدوا، اس حدیث میں تأمل کریں پوری حدیث پر، اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ اس حدیث کا مورد، اس حدیث کا محل ورود کیا ہے؟ نقل روایت ہے، نہ نقل فتویٰ اور بیان فتویٰ. جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین آپ کو کہ پہلے تو بات تو یہ حدیث کے متن میں جو قرینہ ہے، واضح قرینہ ہے کہ یہود عوام کی بات ہو رہی، وہ حدیث بہت لمبی ہے، 2.5 صفحوں کی حدیث ہے، اس میں سب یہودیوں کی بات اور بنی اسرائیل اور نصارہ کی بات ہو رہی ہے کہ یہ لوگ اپنے علماء کے غلط روایات کو قبول کرتے تھے، اسی کو تقلید کہا گیا. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر راوی پوچھتا ہے امام علیہ السلام سے، راوی امام علیہ السلام سے پوچھتا ہے کہ اگر وہ اپنے علماء کی غلط روایات کو قبول کرتے تھے، ٹھیک ہے نا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مذمت کیا. تو شیعہ علماء بھی تو یہ ہے نا، شیعہ عوام بھی تو یہ اپنے علماء کے احادیث کو یہ قبول کرتے ہیں، بغیر کسی تحقیق کے علماء کے احادیث کو قبول کرتے ہیں، تو ان کی بھی مذمت ہونی چاہیے. پھر یہ فقرہ ملاحظہ فرمائی اسی حدیث میں وَقَدْ عَلِمُوا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ قَبُولُ خَبَرِهِ وَلَا تَصْدِيقِهِ فِي حِكَايَتِهِ وَلَا الْعَمَلُ بِمَا يُؤَدِّيهِ إِلَيْهِمْ أَمَّنْ لَمْ يُشَاهِدُوا. یہاں پہ دیکھیں تقلید کس کو کہا گیا ہے؟ لا يجوز قبول خبره ولا تصدیق فی حکایته. یہود عوام تقلید کرتے ہیں اپنے علماء کی، تقلید عوام، حالانکہ ان کی تقلید نہیں کرنا چاہیے. یہود عوام یہ تقلید نہیں کرنی چاہیے. اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی ان کو ان کی احادیث، یہود عوام جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احادیث اپنے عوام کو سناتے ہیں، ان کو نہیں قبول کرنی چاہیے، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ علماء کیا ہیں، یہ دنیا دار علماء ہیں. اچھا، جب یہ پتہ چلا فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِلًا لِنَفْسِهِ حَافِظًا لِدِينِهِ مُخَالِفًا لِهَوَى مُطِيعًا لِأَمْرِ مَوْلَاهِ فَلِلْعَوَامِ أَن يُقَلِّدُوا. یہاں پر فقیہ سے مراد علماء حدیث ہے، نہ مجتہدین. اس زمانے میں شیعوں کے پاس اجتہاد ہی نہیں تھا، اس زمانے میں شیعوں کے پاس فقہ ہی نہیں تھا. وہ تو میں نے آپ کو بار بار دکھا دیا، آخون صاحب کفایہ، خمینی صاحب، اللہ آپ کا بلا کرے، اور کتنے علماء، آغا خوئی، آغا نائینی، یہ سب کہتے ہیں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں اجتہاد نہیں تھا. جب مجتہد ہی نہیں تھا تو تقلید کیسے ہونی چاہیے؟ وہاں پہ روات احادیث تھے، روات حدیث کو فقیہ کہا گیا. اور لغوی لحاظ سے یہ ایک جھوٹی ادعا ہے جو ہمارے مجتہدین ادعا کرتے ہیں. مجتہد کو فقیہ بولتے ہیں، مجتہد فقیہ نہیں ہے. فقیہ کون ہے؟ فقیہ راوی حدیث ہے. مجتہد ہے، مجتہد مفتی ہے، مجتہد علم اجتہاد جانتا ہے. فقہ مصطلح جو ہے، فقہ مصطلح کو جو یہ جماعت عمریہ سے ماخوذ ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اصطلاحات میں، ان کے لسان میں مجتہدین کی مذمت ہے. مجتہدین اور فقہ کا اطلاق ان پہ نہیں ہوا ہے. فقہ، لفظ فقہ کس کے لیے؟ روات کے لیے. اچھا، تو یہاں پر کس کی حدیث ہم قبول کریں؟ وہ روات احادیث جو دیندار ہیں، اپنے آپ کو جہنم سے بچاتے ہیں، حافظا لدین ہے، اپنے دین کے حافظ ہیں، مخالفا لہوا، ہوائے نفس کے مخالف ہیں، مطیعا لامر مولا، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کے وہ اتباع کرتے ہیں. فللعوام ان یقلدوا، شیعہ عوام کو ان سے حدیث اخذ کرنا چاہیے. یہ پتہ چلا نا آپ کو؟ اچھا، جب یہ پتہ چلا میرے محترم ناظرین، اور اب اس زمانے میں فقہ نہیں تھا، اجتہاد نہیں تھا، تو اس کو آپ یاد کیجئے کہ میں نے پرانے اپنے جو میرے لیکچرز ہیں اور جو میرے مناظرات ہیں، اس پہ میں نے کافی سارے دلائل دیے تھے، علماء کے بہت سارے اقوال میں نے آپ کو دکھا دیے تھے کہ اہل بیت طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں اجتہاد نہیں ہوتی تھی. اچھا، اب یہ پہلی بات کہ اس حدیث کی دلالت ہم سند قبول بھی کریں لینا، جیسے ہم اس کی سند منظور ہے، تو اور ہم یہ کہہ دیں جماعت مجتہدین جو کہتے ہیں عوام کو سند نہیں سمجھ آ سکتی اور دلالت بھی نہیں سمجھ آ سکتی، ان باتوں کو چھوڑ دیں اور کہہ دیں سند قبول بھی کریں نا، تو یہ ہمارے لیے، ہم جو اجتہاد کے طریقے کو اور تقلید کے طریقے کو رد کرتے ہیں، یہ ہمارے لیے حجت ہے، نہ کہ ہم پر حجت ہے. یہ حدیث ہمارے ضد میں نہیں ہے، یہ ہمارے ہی موقف کی اس بات کر لیتا ہے، اس حدیث کا محتوا. پھر
اس مرحلے کو سے آگے بڑھتے ہیں. جماعت مجتہدین خود کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے. وہ تو کبھی اس حدیث سے استدلال ہی نہیں کر سکتے. ملاحظہ فرمائیے یہ کتاب ہے التنقیح فی شرح العروۃ الوثقی، کتاب التنقید آیت اللہ خوئی کے دروس ہیں. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 184 میں فأما من كان من الفقهاء صائنا للنفس حافظا لدينه فللعوام أن يقلدوه أن الرواية ضعيفة السند. روایت ضعیفة السند. ختم. خوئی نے کہہ دیا جماعت مجتہدین کے استاد نے خوئی. یہ خوئی کون ہے؟ یہ سیستانی کا استاد ہے، وحید خراسانی کا استاد ہے، صادق روحانی کا استاد، ان سب کا استاد. یہ فخر سے کہتے ہیں، ان کی فخر یہی ہوتی ہے کہ ہم نے خوئی صاحب کی شاگردی کی ہے. یہ کتاب ہے الاجتہاد والتقلید. تعلیف کون؟ خمینی صاحب کی تقلید ہے. ٹھیک ہے نا؟ خمینی صاحب یہ قم میں چھپی ہے. بلے الاخبار التي استدل بها على حجیت قول المفضول. غیر عالم کی تقلید کے مسئلے پر کہتے ہیں اس یہ حدیث ہے. واما من كان من الفقهاء صائنا للنفس، تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام سے جو مروی ہے مع ضعف سند ہے. یہ حدیث ضعیف ہے. یہ حدیث ضعیف ہے بھائی. پہلی بات ہے کہ یہ حدیث ضعیف ہے. اس کے بعد بھی کہتا ہے کہ اس سے حجیت غیر حدیث حجیت تقلید غیر عالم ثابت نہیں ہوتا. اچھا یہ کتاب بحوث فی علم الاصول، تعلیف شاہرودی صاحب کی تعلیف ہے جو بھی مرے قاضی قضات تھے ایران میں. بڑے ہی فاسد آدمی تھے. اور یہ اپنے استاد کے، ان کا استاد تھا محمد باقر الصدر جس کو صدام نے قتل کیا تھا. وہ بڑے مشہور تھے، وہ بڑے ذہین آدمی تھے باقر الصدر. یہ باقر الصدر میرے خیال میں استاد تھے شیخ بشیر نجفی صاحب کے. اچھا خوئی صاحب کے بھی شاگرد رہ چکے ہیں، باقر الصدر کی بھی میرے خیال میں رہ چکے ہیں یا نہیں رہ چکے ہیں، مجھے نہیں معلوم. یہ جزء رابع ہے باقر الصدر کا. کیا ہے؟ سید محمد باقر الصدر کا دروس مباحث الحجج والاصول العملیہ. اچھا یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 346 میں باقر الصدر کیا فرماتے ہیں؟ مثل حدیث فللعوام ان يقلدوا في مسألة التقلید لولا ما فيه من ضعف السند. کہتے ہیں افسوس کی حدیث ضعیف ہے. افسوس کی حدیث ضعیف ہے. اچھا اس سے ہم تقلید کے مسئلے پہ ہم کہتے ہیں کہ ہم کچھ استفادہ کرنا چاہ رہے تھے. یہ کتاب ہے الاجتہاد والتقلید والاحتیاط. تعلیف من؟ کس کی تعلیف ہے؟ ہاں تعلیف کس کی ہے بھائی؟ پڑھ لو اچھی طرح سے. اجتہاد، تقلید، احتیاط. تعلیف کس کی ہے؟ آپ کے بڑے بت کی. کون ہے؟ بلوچستانی صاحب. بلوچستانی صاحب نے، سیستانی بلوچستانی نے، یہ ان کے دروس ہے. یہ کتاب چھپی ہے سنت 1435 پر سنت 1437، یعنی آج سے 8 سال پہلے. یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے وَأَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَةُ فَارْجِعُوا فِيهَا إِلَىٰ رُوَاةِ حَدِيثِنَا. یہ توقیع شریف ہے. یہ صفحہ کون سا ہے؟ صفحہ نمبر 247. ایک تو توقیع شریف ہے، اور پھر توقیع کے بعد من كان من الفقهاء صائنا للنفس فللعوام ان يقلدوه والروایتان الاخیرتان وان كانتا ضعیفتین. یہ دونوں روایتیں توقیع بھی ضعیف ہے، اور تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام فللعوام ان يقلدوه وہ بھی ضعیف. یہ کس کا قول ہے؟ سیستانی بلوچستانی کا. اچھا آیت اللہ خوئی پھر اپنے تنقیح میں ایک اور مقام پہ بھی اس حدیث کی تصحیح کرتے ہیں. یہ کتاب التنقیح فی شرح العروۃ الوثقی تعلیف الخوئی. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 61 میں کہتے ہیں ان التکلم فی مفہوم التقلید لا يكاد يترتب عليه ثمرة فقهية وذلك لعدم وروده في شيء من الروایات. کہتے ہیں مفہوم تقلید، لفظ تقلید کی بات نہیں، مفہوم تقلید کسی بھی حدیث میں نہیں ہے. ہاں ایک حدیث میں ہے روایت احتجاج میں فللعوام ان يقلدوا الا انها روایت مرسلۃ غیر قابلۃ للاعتماد علیها. یہ حدیث ہے ضعیف. کہتے ہیں یہ مرسل ہے، معتمد نہیں ہے، قابل اعتماد نہیں ہے. یہ کتاب ہے مبانی منہاج الصالحین، تعلیف آیت اللہ سید تقی طباطبائی قمی رحمہ اللہ. یہ بھی پچھلے 2 سال پہلے وفات ہو گئے تھے. یہ خوئی صاحب کے بہت بڑے شاگرد تھے، اور بہت ہی یہ پوری ان کے خاندان مراجع کے خاندان. ان کے والد صاحب جو تھے نا آغا حسین قمی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، بہت ہی زاہد آدمی، بہت ہی ولائی. یہ پورا خاندان کا بڑا مولائی خاندان ہے. یہ آیت اللہ طباطبائی قمی جو لوگ ہیں نا، پورے ان کے، اور انقلاب کے بعد یہ بڑے مظلوم ہو گئے تھے. انقلاب سے پہلے ان کے خاندان نے بڑے احسان کیے تھے خمینی صاحب پر، اور انقلاب کے بعد خمینی اور پھر خامنئی صاحب نے ان کو جو دبایا تھا، بری طرح سے ان پہ ظلم، بہت سارے ظلم کیے تھے. اب وہ کہانی لمبی ہے ان کی. یہ مبانی منہاج الصالحین جز نمبر 1 کتاب چھپی ہے قم میں سنت 2005 میں. ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 22 میں وہ یہی کہتے ہیں کہ پہلے یہی تو کہتے ہیں کہ تقلید کسی حدیث میں نہیں ہے، پھر
کہتے ہیں ہاں تقلید ایک حدیث میں ہے، روایت احتجاج میں جو امام حسن عسکری علیہ السلام کی تفسیر سے لے کے آئے ہیں. واما من كان من الفقهاء وهذا الحديث ضعيف سندا بالارسال، یہ حدیث مرسل ہے اور سند کے لحاظ سے ضعیف ہے. ٹھیک ہے نا؟ اور بھائی کتنے مجتہدین اس کو تضعیف کریں تو ضعیف. خوئی، خمینی، سیستانی، یہی تو آپ کے بڑے بت ہیں. یہ کتاب ہے انوار الاصول، مکارم شیرازی صاحب کی، انوار الاصول جز نمبر 3. اچھا یہاں ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 591 میں، والعمدة في المقام والذي يسهل الخطب أن تكلم في مفهوم التقليد لا يترتب عليه ثمرة فقهية، وذلك لأنه أمر حادث في مصطلح الفقهاء لم يرد في آية ولا رواية ولا معقد إجماع. کہتے ہیں تقلید پہ کوئی فقہی ثمرہ تو مترتب ہی نہیں ہوتا، یہ تو حادث ایک، وذلك لأمر حادث، یہ ایک نیا اصطلاح ہے جو مجتہدین نے بنایا، نہ کسی آیہ میں ہے، نہ کسی روایہ میں ہے اور نہ کسی اجماع ہے. الا فی مرسلۃ الاحتجاج عن العسکری علیہ السلام، صرف امام حسن عسکری علیہ السلام نے سے جو طبرسی نے اپنے کتاب احتجاج میں نقل کیا. فاما من كان من الفقهاء صانعا لنفسه فللعوام ان يقلدوا لكنها مضاعفا الى ضعفها من ناحیۃ السند. کیا کریں کہ حدیث ہے ضعیف، ختم بات، ضعیف. ٹھیک ہے نا؟ اور بھائی ضعیف ہے کہ نہیں ہے؟ ضعیف ہے. تو پھر میرے محترم ناظرین، پہلی بات دلالت کے لحاظ سے حدیث پوری طرح تو پڑھنا. حدیث میں اخذ روایت کو تقلید کہا گیا، تقلید کہا گیا. حدیث صحیح ہے لیکن اس کا متن کا تعلق ہی نہیں اجتہاد سے اور مفتی کے قول قبول کرنے سے. اس کا متن کس کو کہہ رہا ہے؟ حدیث کے قبول کرنے کے، کہ کس شخص سے ہم حدیث قبول کریں. شیعہ عوام ہے بھائی، ان کو حدیث کا تو پتہ نہیں ہے، ہر ایک تو تحقیق نہیں کر سکتا. تو پھر کس سے حدیث لے لیں؟ حدیث ان عالم سے لے لو جن میں یہ 4 صفات ہو: سائلا لنفسه حافظا لدین مخالف لہوا مطیعا لامر مولا. وہ اگر ایسا عالم آپ کو سنائے تو پھر وہ کہہ دے یہ حدیث ہے، اس سے حدیث قبول کرو، اس سے حدیث مان لو اور پھر اس پہ بلا جھجک اس کی بات کو مان لو، کیونکہ تم خود بات اسی کی ہو رہی ہے کہ عوام خود کتاب نہیں پڑھ سکتے نا. اچھا امام علیہ السلام نے طریقہ بتا دیا. اور پھر یہ اگر اس متن جو ہے اس حدیث کا متن، اور پھر اس کے متن کا اس حدیث کے متن کا یہی مطلب ہے، اخذ روایت مطلب ہے، اور اخذ فتویٰ معنی نہیں ہو سکتا. اس کی دلیل کیا ہے؟ ائمہ طاہرین علیہ السلام کے زمانے میں اجتہاد تھی ہی نہیں. میں نے آپ کو کتنا دفعہ دکھایا، مثلا ملاحظہ فرمائیے کتاب کفایت الاصول آخوند خراسانی صاحب کی، صفحہ نمبر 299. لیس حال الرواة فی الصدر الاول فیما نقلوا فی نقل ما تحملوا من النبی والامام علیہم السلام من الاحکام الى الانام الا كحال نقلت الفتاوى الى العوام. صدر اول میں ائمہ طاہرین علیہم السلام میں کے زمانے میں جو لوگ عوام تک احکام پہنچاتے تھے وہ مجتہد نہیں تھے. جیسے ابھی ہمارے زمانے میں فتاوی نقل کرتے ہیں، مولوی لوگ فتاوی نقل کرتے ہیں نا، وہ خود مجتہد نہیں ہے. وہ کہتے ہیں سیستانی نے یہ کہا، سیستانی بلوچستانی نے یہ کہا، خامنئی نے یہ کہا، شیرازی نے یہ کہا، تو وہ آپ کو فتاوی سناتے ہیں. اس زمانے میں اسی طرح روات احادیث لوگوں کو ائمہ علیہ السلام کے اقوال سناتے تھے. تو اس زمانے میں اجتہاد تھی نہیں، یہ تو بات واضح ہے. تو کیسے وہ مراد ہو سکتا ہے؟ فللعوام ان یقلدوا سے مراد مجتہد کے فتوے کے قبول ہونے کی بات ہو. اچھا پھر انہوں نے ان کے پہلے سوال کا جواب ہم نے دے دیا. اگر آپ کو یہ جواب سمجھ آئیے نا تو پھر یہ جواب ہمیشہ کے لیے اس حدیث سے جماعت مجتہدین آپ کے پر استدلال نہیں کر سکتے. اور اس کو میں نے اس پہ تقریر کی 2 گھنٹے کی، آپ میرے ادھر دیکھ لیں. میں یہ جو سیریز ہے تقلید، اس پہ میں نے بہت بات کی اس حدیث پر، اس سے زیادہ میں نے تفصیل سے بات کی. پھر انہوں نے کہا، ڈاکٹر صاحب نے پوچھا اگر ہم تقلید نہ کریں تو خود عوام تو ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، اتنا ایسا مصروف دور ہے، خود ہم کتاب و سنت کے استدلال کے دلائل کو ہم کیسے سمجھ سکتے ہیں اور اس سے ہم کیسے استنباط کر سکتے ہیں. تو یہ تو لازمی بات ہے کہ ہر شخص خود وہ کتاب تو نہیں پڑھ سکتا، روایت نہیں پڑھ سکتا، قرآن نہیں پڑھ سکتا کہ اس کے وضو کے احکام وغیرہ وغیرہ، طلاق وغیرہ کے احکام اس میں کیا لکھے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ علماء کا کام ہے. علماء موجودہ دور میں دیکھیں آپ کو کیا سناتے ہیں. علماء موجودہ دور میں، کیونکہ اکثر عوام وہ خود بھی، ہمارے جو اکثر عوام ہیں وہ ابھی بھی وہ توضیح المسائل نہیں پڑھ سکتے، یا عروۃ الوثقیٰ نہیں پڑھ سکتے، یا شرائع الاسلام نہیں پڑھ سکتے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ جو احادیث اہل بیت علیہ السلام ہیں یہ علماء کے فتووں سے زیادہ آسان ہے.
لیکن بہرحال ابھی ہمارے زمانے میں لوگ کتاب توضیح المسائل کتنے لوگ پڑھ سکتے ہیں؟ بہت کم لوگ پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو وہ توضیح المسائل اصلی زبان میں تو ہے نہیں. اصلی زبان توضیح المسائل کی کس میں ہے؟ عربی زبان میں. پھر اس کو ترجمہ کیا فارسی میں، پھر فارسی سے ترجمہ کیا اردو میں. پھر اکثر لوگ اس کو بھی نہیں پڑھ سکتے. اکثر لوگ کیا کرتے ہیں؟ علماء سے پوچھتے ہیں، علماء ان کے لیے بیان کرتے ہیں کہ توضیح میں یہ لکھا ہے، ٹھیک ہے نا. تو اسی طرح ہمارا عرض یہ ہے کہ علماء کا یہ واجب فریضہ ہے کہ وہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے اقوال لوگوں کو سنائیں. عوام پہ ضروری نہیں ہے، عوام کر ہی نہیں سکتے کہ وہ جا کے حدیث کی تحقیق کریں اور حدیث جو ہے حدیث کی کتابیں لائبریری بنا دیں اس میں کیا لکھا ہے. نہیں کر سکتے. 95% لوگ نہیں کر سکتے. جیسے کہ 95% لوگ مجتہدین کا عروۃ الوثقا نہیں پڑھ سکتے، اسی طرح وہ حدیث بھی نہیں پڑھ سکتے. تو یہ تو علماء کی ذمہ داری ہے کہ عوام کو ائمہ طاہرین علیہ السلام کے اقوال، ان کے فرمائشات سمجھا دیں، سکھا دیں. لیکن وہ سکھاتے ہی نہیں، وہ کہتے ہیں آپ کو سمجھ ہی نہیں آ سکتی. ٹھیک ہے نا. تو یہ علماء تو جہنمی ہیں. یہ علماء تو کام کے نہیں ہیں. یہ آپ پہ ضروری ہے، نوجوانوں پہ ضروری ہے کہ وہ محنت کریں، احادیث سیکھیں، روایات سیکھیں، تاکہ اس خلا کو پر کیا جائے. ٹھیک ہے نا. موجودہ جو دور ہے یہ ایک سسٹم ہے، حوزے کی جو سسٹم ہے یہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے مخالفت کی سسٹم ہے. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے مقابلے میں ایک سسٹم ہے. کیونکہ مرجع خود کبھی اس کی مرجعیت نہیں رہتی، جبکہ اس کے پاس ہزاروں کی تعداد میں مولویوں کی صورت میں سپاہی نہ ہوں. مراجع کیا کرتے ہیں؟ مولویوں کے ذریعے اپنے فتاوی عوام تک پہنچاتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو وہ اس سسٹم کو چینج نہیں کریں گے مراجع، کہ وہ شیعہ جو طالب علم جاتے ہیں نجف اشرف یا قوم مقدسہ، ان سے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے فتوے نہ سیکھیں بلکہ آپ حدیث سیکھیں. تو پھر ان کے فتوے لوگوں کو کون سنائے گا؟ ٹھیک ہے نا. یہ تو کبھی نہیں ہوگا. وہ تو اپنی بادشاہت نہیں چھوڑیں گے، کیونکہ جس دن شیعہ عوام میں اتنے علماء ہوں گے جو حدیث لوگوں کو سنا دیں، تو پھر تو کون تقلید کرے گا؟ کوئی پاگل تقلید کرے گا، فتوے کے پیچھے جائے گا. ان کی مرجعیت اسی بات پر ہے کہ آپ کے نوجوان، آپ جو جوان طالب علم جاتے ہیں قوم نجف اشرف، یہ حدیث نہ سیکھیں. یہ باقاعدہ پلاننگ ہے. اوکے، سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ کیونکہ ان کی مرجعیت کی موت ہے کہ لوگ اگر حدیث سیکھیں. تو اس لیے یہ شیعہ نوجوانوں پہ فرض ہے کہ وہ حدیث سیکھیں اور عوام تک حدیث پہنچا دیں. اچھا، اب انہوں نے کہا کہ آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں اور امریکہ مرجعیت کا مخالف ہے تو اس لیے آپ جانے یا انجانے میں امریکہ مفادات کی جو آپ پاسبانی کر رہے ہیں. اور مجھے تو ابھی تک نہیں پتہ چلا کہ مرجعیت جو ہے امریکہ مرجعیت کا مخالفت ہے. میں نے تو اس کا کبھی ثبوت نہیں دیکھا. میں نے کبھی اس کا کوئی ثبوت نہیں دیکھا کہ یعنی شیعہ مراجع دیکھیں. میں ایک بات آپ کو بتا دوں، فرض بھی کریں گے نا کہ اگر فرض کرتے ہیں کہ مرجعیت کے بہت سارے لوگ دشمن ہیں، اسرائیل دشمن ہے اور یورپ دشمن ہے، برٹش، جرمنی، روس وغیرہ، امریکہ، سب یہ مرجعیت کے دشمن ہیں. یہ اس کے حقانیت کی دلیل نہیں ہو سکتی. اوکے، اگر دنیا والے کسی شخص سے دشمنی کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حق پر ہے. آپ اس کی اتباع کریں، آپ اس کی سپورٹ کریں، آپ اس کو فالو کریں. فالو آپ نے صرف، اتباع آپ نے صرف ائمہ اطہار علیہ السلام کی کرنی ہے، چاہے امریکہ مرجعیت کا دوست ہو، چاہے امریکہ مرجعیت کا دشمن ہو. مرجعیت اور تقلید کی تائید کلام معصومین علیہ السلام سے ثابت ہونی چاہیے. سمجھ میں آ رہی نا بات آپ کو؟ یہ حق و باطل کا معیار نہیں ہے کہ ہم دیکھیں کہ بھائی امریکہ کس سے دشمنی کر رہا وہ حق پہ ہوگا. یہ بہت ہی بکواس ہے. اوکے، پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ بات حق بھی ہو نا، یہ مقدمہ کہ امریکہ اور یورپ وغیرہ شرق و غرب مرجعیت کے مخالف ہیں یہ بات اگر صحیح بھی ہو نا تو یہ اس سے مرجعیت ثابت نہیں ہوتی، تقلید ثابت نہیں ہوتی. بھائی کب کس نے کہا کہ یہ شرعی دلیل ہے؟ اور سوچ لو کچھ تم لوگوں، یہ شرعی دلیل نہیں ہے. شرعی دلیل کیا ہے؟ قرآن ہے، سنت ہے، اہل بیت علیہ السلام کے احکام ہے. تو ہمیں مرجعیت جو ہے وہاں سے ثابت کرنا ہوگا. ہمیں یہ کام نہیں ہے کہ امریکہ کے کس سے دوستی ہے یا نہیں ہے. یہ پہلی بات. پھر میرے محترم ناظرین، اگر شیعوں کا کوئی دشمن ہے، شیعوں کا کوئی جیسے وہابی ہیں ہمارے دشمن ہے، ٹھیک ہے نا، یا آپ کہتے ہیں امریکہ شیعوں کا دشمن ہے. میں نہیں سمجھتا امریکہ شیعوں کا دشمن ہے. میں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، نہیں ہے کہ میں امریکی مفادات، مجھے اس بات کے کوئی شواہد نظر نہیں آ رہے. امریکہ اپنے مفادات چاہتا ہے. اگر اس کی مفادات کے راہ پہ کوئی رکاوٹ بننا، وہ چاہے شیعہ ہو، چاہے وہابی، کوئی بھی ہو،
تو لازمی بات ہے وہ اس سے دشمنی کرے گا. کوئی دنیا کے سب ملک ایسے ہوتے ہیں. اب شیعہ جو ہے نا دشمنی کرتے ہیں چائنا سے, تو لازمی بات ہے چائنا بھی ہمارے خلاف ہو جائے گا. اگر شیعہ کسی سے پنگا نہ لے تو کوئی آپ سے پنگا لینے کے لیے بیکار نہیں ہے, فضول اس کے پاس ٹائم نہیں ہے. لیکن اب فرض کرتے ہیں امریکہ شیعہ کا دشمن ہے, وہاں بھی تو ہمارے دشمن ہے, اس میں تو شک نہیں. ناصبی ہمارے دشمن ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھیں شیعہ قوم کے لیے مرجعیت سے بدتر قیادت متصور ہی نہیں ہے, اور ہمارے دشمنوں کے لیے ہمارے مراجع سے بہتر شیعوں کی قیادت متصور ہی نہیں. یعنی بالکل نالائق قیادت, ایک ایسی قیادت جو بالکل نالائق, فیل ایبسولوٹلی فیل. اس کو نہ کچھ بھی نہیں اس کے پاس, نہ پروگرام ہے, نہ کوئی مستقبل کے لیے کوئی راہ عمل ہے, کوئی خاکہ ہے, کچھ بھی نہیں ہے. مرجعیت, اور بھائی اگر میں شیعوں کا دشمن ہوتا نا تو میں سب سے زیادہ مرجعیت کی سپورٹ کرتا, سیستانی وغیرہ, خوئی, خمینی, ان لوگوں کی سپورٹ کرتا, کیونکہ ان لوگوں کے پاس اپنے قوم کو آگے بڑھانے, اپنے قوم کو ترقی دلانے, اپنی قوم کو اوپر لانے کے لیے کوئی نہ فکر ہے, نہ ارادہ ہے, اور نہ اس طرح ان کے ذہن میں گزرتا بھی کہ ہم نے کام کرنا ہے. ابھی آپ پاکستان میں ہیں, دیکھیں پاکستان میں آپ یا ہندوستان میں, وہاں 40-50 کروڑ شیعہ رہتے ہیں, پاکستان میں 30-40, ادھر 30-40 ہندوستان میں. آپ سمجھتے ہیں کہ سیستانی کیا آپ کے لیے کیا مثلا اس کی لیڈرشپ کیا ویژن ہے آپ لوگوں کے لیے؟ اور بھائی کوئی بھی لیڈر ہے نا اپنے قوم کے لیے, مثلا فرض کریں ذوالفقار علی بھٹو تھے, پاکستان کے لیڈر تھے, ایک قائد تھے. اگر ایک صادق لیڈر ہوتا ہے, ایماندار لیڈر تھا, اس کی نیت ہوتی ہے اس کے لیے اس کی ایک منزل کی طرف اس نے لے کے جانا ہوتا ہے اپنے قوم کو. وہ غلطی کر لیتا ہے, اس کو خطا ہوتا ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن اس کی ہوتی ہے کہ میں اپنے قوم کو میں نے اس مرحلے تک پہنچا دینا, ٹھیک ہے نا. یا مثلا عمران خان پی ٹی آئی کے تھے, وہ سچ کہہ رہا تھا یا جھوٹ کہہ رہا تھا, اس کے کچھ ویژنز تھے پاکستان کے لیے, ٹھیک ہے نا. میں تو اس کا حامی تو نہیں ہوں عمران خان کا, لیکن وہ ایک لحاظ سے مثلا ان کا جو دینی تعصب ہے, جو طالبان کا حامی تھا, اسی طرح پاکستان میں وہ طالبان جو گروپ ہوتے ہیں ٹیررسٹ, ان کا حامی تھا, اور ایک لحاظ سے اس کا کچھ ذہن میں کچھ تھا غلط. بہرحال وہاں تک وہ لے کے جانا چاہ رہا تھا پاکستان کو, مدینہ اسٹیٹ بنا دینا ہے, کچھ کرنا ہے, ٹھیک ہے نا. یا فرض کریں طیب اردوان ہے, ترکی کے لیڈر ہے نا, وہ اپنے قوم کو ایک منزل تک آگے لے کے جانا چاہتا ہے. یا فرض کریں آغا خان صاحب ہے, پرنس کریم آغا خان ہے اسماعیلیہ کے, وہ کوئی سیاسی لیڈر بھی نہیں, مذہبی لیڈر ہیں, سیاسی کام نہیں کرتے. دیکھیں اب وہ اپنی قوم کی خدمت کے لیے اس کے پاس ویژن ہے کہ اس کی جو قوم ہے اسماعیلیہ کے جو مقدس مقامات ہیں دنیا میں, وہ سب محفوظ ہو جائیں, وہ اچھی طرح سے اس کی عمارتیں بن جائیں. اب مصر میں جتنے اسماعیلیہ کے دور کے, فاطمین کے دور کے وہاں پہ آثار تھے, آغا خان نے بڑے محنت کی, ان کو سب کو دوبارہ اس نے تعمیر کروایا. اور اب اس کے نوجوان جو ہے دنیا کے بہترین یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں, ان کے اپنے پاس بہترین یونیورسٹیز ہیں. اور یہ جب بھی پاکستان آتا ہے, حکومت پاکستان اس کو ایک صدر مملکت, بلکہ اس سے بھی زیادہ اس کو کیا دیتا ہے, پروٹوکول دیتا ہے پرنس کریم آغا خان کو. کیوں اس لیے کرتا ہے؟ کیونکہ اس کے اتنے احسان ہے حکومت پاکستان پر. اس نے ایسے حکومت پاکستان پہ مختلف سخت اوقات میں اس نے قرضے دیے ہیں حکومت پاکستان کو. حالانکہ پرنس کریم آغا خان کی جو آمدنی ہے ہمارے مراجع کی آمدنی میں کچھ بھی نہیں ہے, ہمارے مراجع کی آمدنیوں سے بہت زیادہ ہے. اور اس ابھی دیکھیں افغانستان میں اسماعیلیہ جب طالبان وغیرہ آئے تھے تو اس نے پورے سب اسماعیلیہ کو وہاں سے نکال دیے, سب کو تو نہیں, بہت ساروں کو, ہزاروں کی تعداد میں, کیونکہ اس کے تعلقات کینیڈا کے ساتھ اچھے تھے. اس نے کینیڈا والوں سے کہا ان کو ویزا دے دو. ہزاروں کی تعداد میں افغانستان سے انہوں نے اسماعیلیہ کو وہاں سے نکلوا کے کینیڈا پہ مقیم کرا. آج سے نہیں, وہ پچھلے دور میں جب طالبان آئے تھے 20 سال پہلے, ان کو ویزا دلوایا. اب کسی بھی اسماعیلیہ کو اگر کاروبار کرنا چاہتا ہے, اس کو قرضے کی ضرورت ہے, اس کو قرضہ دے دیتا ہے. بھئی اس کا ایک ویژن ہے اپنی قوم کے لیے کہ میرا قوم جو ہے ترقی کر لے, تعلیم میں, ٹیکنالوجی میں, اور فائنانس میں, اور سیاسی طور پر یہ محفوظ ہوں, کوئی ان کو قتل نہ کرے. آپ کے لیڈر کے کیا مراجع کچھ بھی نہیں, آپ کے پیسے اٹھا کے لے جاتے ہیں, آپ کو آگے سے کیا دیتے ہیں, وہ کچھ بھی نہیں ہے سوائے توزیع المسائل کے. ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو کس طرف لے کے جانا ہوتا ہے.
وہ یہ سیستانی جو ہے نا، یہ بلوچستانی، یہ لوگ آپ کے قیادت کے بالکل نااہل لوگ ہیں اور بالکل فیل ہو چکے ہیں. اور شیعہ قوم اپنی حالت دیکھ لو تمہارے انہوں نے آپ کے دشمنوں کی ترقی دلوا دی ہے. اوکے